بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شیعوں کی صفات کیا ہیں، شیعوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ، آپ کہہ لیں کہ ایک خطبہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں یہ شیعہ مخالف کتاب، شیعہ دشمن کتاب الصواعق المحرقہ سے پیش کر رہا ہوں، جو علامہ ابن حجر عسقلانی کی تالیف ہے، اور جس کا ترجمہ علامہ اختر فتح پوری نے کیا ہے، اور یہ پاکستان میں ہی شائع ہوئی ہے اردو زبان میں۔ ویسے تو بنیادی طور پہ عربی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو کا پاکستان میں ہوا ہے اور پاکستان سے شائع ہوئی ہے۔ اس کو چوز کرنے کی وجہ یہ، ویسے تو آپ نہج البلاغہ کے، نہج الاسرار کے خطبات کو پڑھیں گے، یا اور بہت ساری ہماری کتابوں کے اندر جو شیعہ کی صفات ہے، معنی الاخبار میں، بہار الانوار میں، تو آپ کو بہت چیزیں ملیں گی۔ لیکن اس کتاب کو چوز کرنے کا فائدہ یہ کہ چونکہ یہ اس کا مصنف اور یہ کتاب جو ہے شیعہ دشمن کتاب ہے، تو اس لیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور دشمن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کا دشمن آپ کی تعریف کر رہا ہو۔ تو لکھتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کچھ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، ہم آپ کی شیعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں میں اپنے شیعوں کی علامات اور اپنے محبوں کا حلیہ نہیں دیکھتا؟ تو وہ شرم سے چپ ہو رہے۔ آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کی اس ذات کا واسطہ دے کر دریافت کرتے ہیں جس نے آپ کو اہل بیت میں سے بنا کر آپ کو عزت دی اور آپ کو خاص کیا ہے اور آپ سے محبت کی ہے۔ آپ نے ہمیں اپنے شیعوں کی صفت کیوں نہیں بتائی؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ عارف باللہ ہوتے ہیں، وہ امر الہیہ پر عمل کرتے ہیں، صاحب فضیلت اور صاف گو ہوتے ہیں، ان کی خوراک گزارے کے موافق اور لباس درمیانہ ہوتا ہے، ان کی چال میں تواضع ہوتی ہے، وہ اطاعت الہی میں سرشار ہوتے ہیں، اور اس کی عبادت میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، اور ان کے کان اپنے رب کے علم پر ہوتے ہیں، تنگی اور آسائش میں ان کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قضا سے راضی رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت مقدر نہ کی ہوتی تو لقائے الہی کے شوق اور ثواب اور عذاب علیم کے خوف سے ان کی روحیں چشم زدن کے لیے بھی ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی۔ ان کے دل میں خالق کی عظمت ہوتی ہے، اور ماں سوا کہ ان کی نگاہوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ ان کی اور جنت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جنت کو دیکھا ہے اور وہ اس کے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے۔ ان کی اور آگ کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے دوزخ کو دیکھا ہے اور انہیں اس میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑے دنوں صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل راحت عطا کی۔ دنیا نے ان کو چاہا مگر انہوں نے دنیا کو پسند نہ کیا۔ دنیا نے ان سے طلب کیا تو انہوں نے اسے عاجز کر دیا۔ وہ رات کو صف باندھ کر قرآن کریم کے اجزاء کو سنوار کر پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی امثال سے اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اور کبھی اس کی دوا اپنی بیماری کی شفا طلب کرتے ہیں، اور کبھی اپنے جنبیوں، ہتھیلیوں، گھٹنوں اور پاؤں کے اطراف کو بچھا دیتے ہیں۔ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر رواں ہوتے ہیں۔ وہ جبار عظیم کی تمجید کرتے ہیں اور اپنی گردنوں کو چھڑانے کے لیے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ یہ تو ان کی رات کی حالت ہے۔ دن کو وہ نیک حکماں اور متقی علماء ہوتے ہیں۔ ان کو ان کے پیدا کرنے والے کے خوف نے چھیل کر رکھ دیا ہے۔
وہ پیالے کی طرح ہیں تو انہیں بیمار خیال کرے گا۔ یہ حواس باختہ حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ عظمت الہی اور اس کی حکومت کی سختی نے ان کو ایسے مدہوش کر رکھا ہے جس سے ان کے دل اڑ گئے ہیں اور ان کی عقلیں جاتی رہی ہیں، اور جب وہ اس سے ڈرتے ہیں تو پاکیزہ اعمال سے خدا تعالیٰ کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے تھوڑے عمل سے راضی نہیں ہوتے اور نہ زیادہ عمل کو زیادہ خیال کرتے۔ وہ اپنے آپ پر تہمت لگاتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر کسی کو تو دیکھے گا کہ وہ دین میں قوی، نرمی میں محتاط، یقین میں مومن، علم کا حریص، فقہ میں فہیم، حلم میں علیم، ارادے میں عقل مند، مالداری میں میانہ روی، فاقے میں صابر، شفقت میں مستقل مزاج، عبادت میں خشوع کرنے والا، غریب کے لیے رحمت، حق کی ادائیگی کرنے والا، کمانے میں نرم روح، حلال کا طلبگار، ہدایت میں کوشاں، خواہشات سے بچنے والا، جہالت اسے دھوکہ نہیں دیتی، وہ اپنے عمل کا حساب کرنا نہیں چھوڑتا، عمل میں دھیما، اپنے اعمال صالحہ کے متعلق خائف، صبح کو اس کا کام ذکر الہی اور شب کو شکر الہی، وہ غفلت کی نیند سے ڈرتے ہوئے رات گزارتا ہے اور صبح کو فضل و رحمت کے حاصل کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اسے باقی رہنے والی چیزوں سے رغبت ہوتی ہے، وہ فنا ہونے والی چیزوں سے بے رغبتی و علم و عمل اور علم و حلم کو ملائے رکھتا ہے۔ اس کی کوشش دائمی ہوتی ہے، سستی اس سے دور رہتی ہے، اس کی امید قریب ہوتی ہے، اس کی لغزشیں تھوڑی ہوتی ہیں، اس کی موت متوقع ہوتی ہے، اس کا دل عاشق اور شاکر ہوتا ہے، وہ اپنے نفس پر قانع ہوتا ہے، اپنے دین کو بچانے والا ہوتا ہے، اپنے غصے کو پینے والا ہوتا ہے، اس کا پڑوسی اس سے امن میں ہوتا ہے، اس کا معاملہ سہل ہوتا ہے، اس میں کبر معدوم ہوتا ہے، اس کا صبر واضح ہوتا ہے، اس کا ذکر کثیر ہوتا ہے، وہ کوئی کام ریاکاری سے نہیں کرتا، نہ حیا اسے چھوڑتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے محب ہیں، ہم سے اور ہمارے ساتھ ہیں۔ آگاہ رہو، ان لوگوں سے ملاقات کا مجھے شوق ہے۔ اس کے بعد اب میں اسی کتاب سے چند احادیث پیش کر دیتا ہوں کہ جو شیعوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ شیعوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ احمد نے المناقب میں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو، اور حسن اور حسین ہماری اولاد ہمارے پیچھے پیچھے ہو، اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں، اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ طبرانی نے بیان کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جنت میں 4 آدمی سب سے پہلے داخل ہوں گے، میں، تو، حسن اور حسین، اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے پیچھے ہوگی، اور ہماری بیویاں ہمارے اولاد کے پیچھے ہوں گی، اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں دہلمی نے بیان کیا ہے کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری اولاد، تیرے بچوں، تیری اہل اور تیرے شیعوں کو بخش دیا ہے، بس خوش ہو جا کیونکہ تو حوض کوثر سے بھرے ہوئے پیٹ والا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حافظ جمال الدین الزرندی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیر البریہ والی آیت ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن راضی اور رضا یافتہ صورت میں آئیں گے، اور تیرے دشمن غصے میں سر اونچے کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت علی نے دریافت کیا کہ میرا دشمن کون ہے؟ فرمایا کہ تجھ سے اظہار بیزاری کرے اور تجھ پر لعنت کرے
اور جس حدیث میں قیامت کے روز عرش کے سائے میں پہلے جانے والوں کا ذکر ہے، انہوں نے خوشخبری دی گئی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ اے علی، تیرے شیعہ اور تیرے محب ہے۔ ایک اور حدیث میں دارقطنی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ حدیث بہت طرق سے آئی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ سے بیان کیا کہ میری باری تھی اور حضور صلی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، ان کے پیچھے حضرت علی بھی حضور کے ساتھ آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو، تیرے اصحاب اور تیرے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ یہ چند احادیث میں نے پیش کر دی۔ ایک اور حدیث بھی سن لیں۔ موسیٰ بن علی بن حسین بن علی نے، جو ایک فاضل آدمی تھے، اپنے باپ اور اپنے دادا سے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور ہماری طرح عمل کرے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔